السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی خاص اور قریبی صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان بن جابر بن عمرو بن ربیعہ یمنی انصاری۔ ان کے والد جو تھے ان کا اصل نام تھا حسل یا حسین، حسل یا حسین ان کا نام تھا، اور یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن میں ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا، زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کا قتل کر دیا، اور قتل کر کے پھر بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ اور مدینہ جب آئے بھاگ کر کے، تو چونکہ قصاص میں مارے جاتے اس لیے بھاگ کر مدینہ آئے، اور کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ مدینہ میں جو دو قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج، ان کے باپ دادا اصلاً یمن کے ہی رہنے والے تھے، تو اس لیے ان لوگوں نے انہیں پناہ دے دی اور یہ مدینہ کے اندر ہی رہنے لگے۔ یہیں پر ان لوگوں نے اپنے ایک قبیلے بنو عبد الاشہل کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی، یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد کی شادی کر دی، اور ان کا نام تھا رباب بنت کعب، رباب بنت کعب۔ ان کی شادی کر دی تو ان دونوں میاں بیوی کے ملاپ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ان لوگوں نے حذیفہ رکھا۔ تو یہ ان کے والد کے فرار کی داستان، مختصر داستان، یمن سے بھاگ کر کے مدینہ آئے اور مدینہ میں پناہ لی، اور بنو عبس ایک قبیلہ تھا اس کے حلیف ہوئے، شادی ہوئی، اور ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حذیفہ رکھا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کا اعلان کیا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں باپ اور بیٹے مدینہ سے مکہ گئے، اور مکہ جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان دونوں نے اسلام قبول کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام قبول کیا، اور بعد میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ماں، ان کی والدہ رباب بنت کعب نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، اور یہ مدینہ سے مکہ گئے تھے، وہاں مسلمان ہوئے تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے وہ یہاں مدینہ واپس آ گئے۔ تو گویا کہ مدینہ سے مکہ گئے، پھر مکہ سے مدینہ آ کر کے رہنے لگے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا، کہا چاہو تو تم اپنے آپ کو مہاجر کہو، چاہو تو انصار کہو، تمہیں مکمل اختیار ہے، اس لیے کہ ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ گئے تھے، اور پھر وہاں سے جو ہے مدینہ آ گئے، اور مدینہ میں رہ کر کے پھر بعد میں مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی اور مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو انصاری کہلانا پسند کروں گا، اور انہوں نے اپنے آپ کو انصاری کہا، اور انصاری ہی کے نام سے یا انصاری کے لقب سے یہ مشہور ہوئے، حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا مہاجرین اور انصار کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ ان کے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، تو یہاں پر پھر اب جنگوں کی شروعات ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں یہ دونوں باپ اور بیٹے شریک ہونا چاہتے تھے، یعنی حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان، یہ دونوں شریک ہونا چاہتے، اور اسی نیت سے یہ لوگ نکلے تھے کہ ہم جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ لیکن راستے میں ہی مکہ کے کافروں کے لشکر سے ان لوگوں کا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل کے سامنے دونوں کی پیشی ہوئی، کیونکہ ابو جہل سردار تھا، سپہ سالار تھا۔ ان دونوں سے سوال کیا ابو جہل نے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تم مدینہ تو جا رہے ہو،
لیکن دراصل تم محمد کی مدد کرنے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم دونوں جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ کہا نہیں ہم مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ جانا ہمارا مقصد ہے۔ کہا نہیں تم دونوں جا کر کے مدد کرو گے، اور پھر دھمکی دینے لگا کہ تم دونوں کسی بھی صورت وہاں نہیں جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں جانا، ہمارا علاقہ ہے، ہم وہاں جا کر کے رہیں گے۔ تو بعد میں ابو جہل کے کان میں لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں بنو عبس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، مدینہ میں جو ایک قبیلہ ہے، اگر ان دونوں کو ہم نے کچھ کہا یا ان کو قتل کیا یا ان کو مارا تو بنو عبس قبیلے کی دشمنی ہمیں مول لینا بہت مہنگا پڑے گی، اس لیے جو ہے ہم یہ دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ اس لیے ان دونوں کو چھوڑ دیا ابو جہل نے، لیکن یہ شرط لگائی کہ دیکھو مدینہ جاؤ، لیکن مدینہ جا کر کے تم مسلمانوں کے لشکر میں جا کر کے ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آنا، یعنی لشکر میں شامل نہیں ہونا۔ مدینہ جانے کی اجازت دے رہا ہوں لیکن لشکر میں شامل نہیں ہونا، ہمارے مقابلے میں نہیں آنا، یہ وعدہ کرو۔ ان دونوں نے وعدہ کر لیا۔ اب جب وعدہ کر لیا تو مدینہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ وعدے کی کتنی پابندی اور پاسداری کی کہ کہا نہیں، گرچہ کافروں سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا ہے، وعدہ کر کے آئے ہو، لیکن وعدہ ہوتا، ایگریمنٹ ہوتا، اس کا خیال رکھو، تم دونوں چلے جاؤ اور ہمارے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں مت جاؤ۔ کافروں سے وعدہ کیا ہے لیکن پھر بھی وعدے کا خیال رکھو، معاہدے کو پورا کرو اور جا کر کے اپنے علاقے میں یعنی مدینہ میں رہو، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم دشمنوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ ان دونوں باپ اور بیٹے کو جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا، اور اس چیز کا غم، اس کا ملال انہیں زندگی بھر رہا کہ ہمیں اتنی عظیم جنگ میں شرکت کا موقع نہیں مل سکا۔ جنگ احد میں شریک ہوئے یہ دونوں باپ اور بیٹے دوبارہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب جنگ میں شریک ہوئے، اور باپ اور بیٹے جب شریک ہوئے تو ان کے باپ کی ذمہ داری تھی، چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کے باپ کی اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کی، دونوں کی ذمہ داری تھی کہ جہاں خواتین ہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جو لائی جاتی تھی خواتین، تو جہاں ان کا علاقہ ہے خواتین کا وہاں یہ رہیں گے یہ دونوں، اور اس علاقے کی بھرپائی کریں گے جہاں سامان وغیرہ ہے، خواتین اور دیگر چیزیں ہیں۔ ان دونوں کو ذمہ داری دے دی گئی، اور جب جنگ اپنے شباب پر پہنچی اور تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمان جو ہے ہار میں، ان کی جیت ہار میں بدلنے لگی، تو یہ سارا منظر دیکھ کر کے یہ دونوں برداشت نہیں کر سکے کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے رہیں، چنانچہ یہ دونوں بھی میدان میں آ گئے۔ افراتفری کا ماحول بن چکا تھا، حالات بگڑ چکے تھے، اور ایسے تمام لوگ آپس میں مل جل گئے تھے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے، ہمارا اپنا ساتھی ہے کوئی اور۔ ایک صحابی جو دوسرے والے تھے وہ شہید کر دیے گئے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے یمان، یہ جب آئے تو مجاہدین کے نرغے میں پڑ گئے، یعنی مسلمانوں کے نرغے میں پڑ گئے، مسلمانوں کے جو ہے درمیان پھنس گئے۔ اب اس افراتفری کے ماحول میں مسلمانوں نے دھیان نہیں دیا، صحابہ نے دھیان نہیں دیا، اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ دشمن کا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، لہٰذا پے در پہ کئی بار کیے لوگوں نے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو چلا اٹھے، چیخ اٹھے، ابھی یہ تو میرے ابا ہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ مسلمان ہیں، یہ صحابی ہیں، انہیں مت مارو۔ لیکن جنگ کا میدان ہے، تلواریں چل رہی ہیں، ہتھیار چل رہے ہیں، شور ہے، آواز سنائی نہیں دی، اور بالآخر اپنے ہی لوگوں کے غلطی کی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہو گئے۔ اور بعد میں جب جنگ ختم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے قتل کی دیت ادا کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی بدلے کی رقم عطا بھی کر دی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن انہوں نے واپس کر دیا اور کہا کہ اللہ میرے بھائیوں کی مغفرت کرے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے میرے ابا شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی طلب کی، ان کی خواہش پوری ہوئی، اب یہ مال لے کر کے میں کیا کروں گا، اور پھر اس مال کو اپنے بھائیوں کے، اپنے مہاجرین ساتھیوں کے درمیان انہوں نے تقسیم کر دیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ، اسی طریقے سے ایک اہم واقعہ ان کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے جو شاید آپ جانتے ہوں
کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جتنے منافقین تھے ایک ایک کا نام لے کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق، کسی اور کو نہیں بتایا۔ یہ خوش نصیبی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ انہیں صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز والے صحابی ہیں، آپ کے رازدار صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اور ایک موقع آیا، جنگ خندق ہوئی، تو جنگ خندق کے موقع سے آپ جانتے ہیں خندق کھودی گئی تھی اور دشمن خندق کے اس پار تھے، کوشش کی، آئے بھی کچھ لوگ لیکن مارے گئے تو پھر بعد میں پلٹ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، اپنوں کی غداری کی وجہ سے مسلمان پریشان تھے، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے مدد کی مسلمانوں کی، اور آندھی آئی، تیز ہوا چلی، اور تیز ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے ٹینٹ وغیرہ ٹوٹ گئے۔ اس ماحول میں دشمن کے لشکر میں کیا چل رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، یہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ سخت قسم کی ٹھنڈی اور سردی تھی اور تیز ہوا چلے، سردی سے صحابہ کے جسم کانپ رہے تھے، سب اپنے اپنے خیموں میں تھے، بھوک سے سب کی حالت خراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران اعلان کیا کہ کون ہے جو دشمنوں کے لشکر میں جائے اور وہاں سے ہمارے لیے میسج اور پیغام لے کر کے آئے، خبر لے کر کے آئے، ہماری جاسوسی کرے۔ کوئی صحابی تیار نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی، کوئی تیار نہیں ہوا، پھر آواز لگائی، کوئی تیار نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور کہا حذیفہ اٹھو اور جاؤ تو دشمنوں کے لشکر میں جاسوسی کرو اور ان کی خبریں لا کر کے ہمیں بتاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سردی سے میرا جسم کانپ رہا تھا، بھوک سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، انکار کرنے کی جرأت بھی نہیں تھی۔ میں تیار ہوا اور جب میں تیار ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اور کہتے ہیں معجزہ ہوا، کرامت ہوئی۔ جیسے ہی میں نکلا اللہ نے بھوک کا احساس بھی ختم کر دیا اور سردی کا ایک ذرہ احساس بھی میرے جسم پر باقی نہیں رہا۔ میں گیا ایسے گویا کہ سردی کا زمانہ ہی نہیں ہے، اور میں گیا ایسے گویا کہ مجھے بھوک کا احساس ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، دشمنوں کے لشکر میں پہنچا اور دشمنوں سے بیٹھ کر بات چیت ہونے لگی۔ اسی دوران دشمنوں کے لشکر میں ابو سفیان جو سپہ سالار تھے، اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دشمنوں کے لشکر میں اعلان کیا، کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا لیکن پہلے چیک کر لو کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی آدمی تمہارے درمیان تو نہیں ہے، آپس میں دوسرے کو چیک کر لو۔ تو لوگوں نے چیک کرنا شروع کر دیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرے بغل والا میرے بارے میں مجھ سے پوچھتا کہ تم کون ہو، میں نے پہلے ہی پوچھ لیا، میرے بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے ہو اور یہاں کیسے آئے ہو، ساری چیزیں میں نے پوچھ لیا اور اس کو پوچھنے کا میں نے موقع ہی نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جھوٹ بولنا پڑے۔ تو کہتے ہیں اس کا راز میں نے لے لیا اور اس طریقے سے مطمئن ہو گئے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور جو ہے ہمارے خیمے اکڑ گئے ہیں، سارے لوگوں کی حالت خراب ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اب اور مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے یہ کہا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے، سوار ہوئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا دیکھا دیکھی، ان کو دیکھ کر سارے جو ہے کافر تھے، ان کے ساتھی سارے کے سارے لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ ادھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی، اور اس طریقے سے ایک صحابی کی جاسوسی کی وجہ سے، چونکہ آندھی چل رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دشمن کے لشکر میں کیا چل رہا، دشمن ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا پلان بنا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی جاسوسی اور خبرگیری کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن ڈر چکا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، لہٰذا اب ہمارے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا ایک اور بات، جیسے ہی اس مہم سے، اس کام سے فارغ ہو کر کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس خیمے میں پہنچے، دوبارہ سے ان کو سردی کا احساس ہونا شروع ہو گیا اور دوبارہ سے ان کو بھوک کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کی دعا تھی اور آپ
کی دعا کی وجہ سے، معجزے کی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ جب تک اس مشن میں رہے بھوک کا سردی کا احساس نہیں ہوا. مشن جیسے ہی مکمل ہوا دوبارہ سے یہ احساس پیدا ہونے لگا. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حذیفہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو دو اہم باتیں. ایک بات یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام بتائے تھے، کیا میرا نام اس میں ہے؟ دیکھیں مطلب اتنا عظیم صحابی، پائے کا صحابی، اتنا عظیم انسان، ڈر ہے کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، تو پوچھتے تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ نہیں آپ نہیں، لیکن آپ کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں بتا سکتا اور نہ ہی کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ فلاں منافق ہے یا نہیں، لیکن آپ منافق نہیں ہیں، آپ کا نام منافقوں کی لسٹ میں فہرست میں نہیں. دوسری بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. جب جنازہ آتا تھا کوئی، اور چونکہ خلیفہ امیر جو ہوتا تھا وہی نماز جنازہ اور ساری چیزوں کی امامت کرتا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے کیا جنازے کی نماز پڑھنے والوں میں حذیفہ ہیں؟ اگر جواب ملتا تھا کہ ہاں ہیں، تب تو اس کی جنازہ پڑھاتے تھے، نماز جنازہ پڑھاتے تھے. لیکن اگر کوئی کہہ دیتا تھا، یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ حذیفہ نہیں ہے، تب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس شک کی وجہ سے کہ کہیں یہ بندہ منافق تو نہیں ہے، یہ منافق ہے، اسی وجہ سے حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوگا. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ، چونکہ اسلامی حکومت پھیل چکی تھی اور الگ الگ ذمہ دار، گورنر اور جو ہے مختلف والی اور امیر بنائے جا چکے تھے الگ الگ علاقوں کے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی منافق کو اپنا امیر اور جو ہے گورنر بنا دیا کسی علاقے کا. تو بار بار حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ میرے نمائندوں میں نے جس کو ذمہ دار بنایا ہے، میرے گورنروں میں، ذمہ داروں میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا، جواب دے دیا کہ کوئی منافق نہیں ہے سوائے ایک کے. کہا ایک بندہ منافق ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا میں نام نہیں بتا سکتا. جب نبی نے زندہ رہتے یہ نام نہیں بتایا تو آج ان کے بعد میں نام کیسے بتا دوں؟ کہا میں نام نہیں بتا سکتا. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہی جس آدمی کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ ایک بندہ آپ کا جو نمائندہ ہے، جو گورنر ہے، وہ منافق ہے، کہتے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معزول کر دیا، اس کو ذمہ داری سے ہٹا دیا. نام نہیں بتایا تھا حذیفہ رضی اللہ عنہ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ہٹا دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے کأنما دل علیہ، مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے اس صحابی کے، اپنے اس ولی کے دل میں بات ڈال دیا تھا کہ دیکھو عمر فلاں منافق ہے، اس کو ہٹا دو، تمہاری عمارت میں اور تمہاری خلافت میں ایسا بندہ ذمہ داری کے لائق نہیں ہے. کہتے گویا کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس ذمہ داری سے معزول کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ایران پر جب حملہ شروع ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس میں تیزی آئی، تو 4 بڑے علاقے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تو قیادت میں، یعنی وہ سپہ سالار تھے، یا تو کسی ایک دستے کے امیر تھے اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. ان کی اگوائی میں اور ان کی قیادت میں، ان کی ذمہ داری میں 4 بڑے علاقے، نہاوند، دینور، حمزان اور رئی، یہ 4 بڑے بڑے علاقے ایران کے فارس کے تھے. یہ علاقے فتح کیے گئے. اسی مناسبت سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام جرنیل صحابہ میں آتا ہے. پھر بعد میں جا کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے لگے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدائن کا ایک علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، اس کا گورنر بنایا، اس کا والی بنایا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر رہے. عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی مدائن کے گورنر رہے، مختلف ذمہ داریوں پر مامور رہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے سن 35 ہجری کے آخر میں، ان کی شہادت کے صرف 40 دنوں کے بعد سن 36 ہجری کے شروع میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. او بھائی ہیلو فون. سن 36 ہجری کی ابتدا میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے؟ کہنے لگے میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں،
بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زندگی بھر اتنے سارے جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد زندگی گزاری، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں میری کون سی عبادت قبول ہوئی اور کون سی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ نماز کی مجھے فکر ہے، صبح کا وقت تھا، بیدار ہوئے، کہا کون سا وقت ہے، کہا صبح کا وقت ہے، تو کہا کہ اللہ رب العالمین سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی صبح سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ نماز ادا کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا میرا کفن تیار ہے، کہا ہاں تیار ہے۔ کہا کون سا کفن ہے، کہا 300 درہم یا 300 دینار کا کفن لایا گیا۔ کہا اتنا قیمتی کفن لے کر کے میں کیا کروں گا، میرے لیے جاؤ 2 عام سے کپڑے لے کر کے آ جاؤ، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی میں کفن دے کر کے مجھے دفن کر دینا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور مدائن میں انتقال ہوا سن 36 ہجری میں، اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ 5 بھائی بہن تھے یہ کل، اور ان کے 5 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ابو عبیدہ، سماک، سعد، سعید اور ام سلمہ، یہ 5 بیٹے اور بیٹیاں ان کی تھیں۔ ان کی زندگی سے کیا سبق اور کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی آپ کو راز بتاتا ہے تو آپ اس کے رازدار بنو، رازدار بنو، چاہے وہ اس کا انتقال ہو جائے وہ زندہ رہے۔ ہمارے یہاں کسی کو راز معلوم ہو جائے تو یا وہاں ٹرانسفر کرنا ہم اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، غلط بات۔ رازدار بننا چاہیے، کوئی بھی آپ کو راز کی بات بتائے تو اس کے راز کا خیال رکھیں، ورنہ امانت میں خیانت کرنے والا آپ مانے جائیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھا اور کبھی بھی اس راز کو ظاہر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ صرف حق نہیں، باطل کو بھی پہچانو، حق کو بھی پہچانو، باطل کو بھی پہچانو۔ باطل کو کیوں پہچانو؟ تاکہ باطل سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی شر اور برائی کے بارے میں معلوم نہ ہو اور میں اس میں پڑ جاؤں۔ تو برائی سے بچنے کے لیے میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، تو ہمیں بھی برائی کے بارے میں، باطل کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تیسری بات یہ کہ دنیا کی زندگی سے دل مت لگاؤ، دنیا میں رہو، بے شک رہو، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو مت بھول جاؤ، ہر حال میں آخرت کو یاد رکھو۔ اور چوتھی بات، معاہدے کی ایگریمنٹ، کسی سے وعدہ آپ کر رہے ہیں تو اس وعدے کی پاسداری کریں، چاہے آپ نے کافر سے وعدہ کیا ہو، منافق سے وعدہ کیا ہو، مسلمان سے وعدہ کیا ہو، یہودی سے وعدہ کیا ہو، کسی سے بھی آپ نے وعدہ کیا ہو، اگر وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کا خیال رکھنا ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، گرچہ کافروں سے معاہدہ کر کے آئے ہو لیکن اس معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے جیسا بننے اور ان کے جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے اور ان کے منہج کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔